اس آتش پرست نے کہا کہ برف کی وجہ سے تمام علاقہ ڈھکا ہوا ہے اور جانوروں کو دانہ وغیرہ میسر نہ ہوگا، میں ان کے لیے دانہ بکھیر رہا ہوں، پرندے اسے چن لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آتش پرست سے کہا دوسروں کا دانہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ ارادت مندوں کے ہمراہ کشتی میں سوار دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آتی دکھائی دی جس میں لوگ ناچ گا کر خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے درخواست کی کہ ان کے حق میں بد دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غرق کرے اور ان کی نحوست سے مخلوق خدا کو بچائے رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان کے لیے دونوں جہانوں کی خوشی اور شادمانی مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے جب یہ دعا سنی تو حیران رہ گئے۔ اس دوران وہ کشتی نزدیک آ گئی۔ ان لوگوں نے جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنے آلات موسیقی توڑ دیے اور گناہوں سے تائب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا اس جہاں کی خوشی و مسرت اس جہاں میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھ لو سب کی مرادیں حاصل ہو گئی، تمہاری بھی اور ان کی بھی، اور کسی کو کوئی بھی رنج اور غم تکلیف نہ پہنچی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس تک مسلسل لوگوں کو دعوت حق دی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک ہی کام کا آدمی ملا۔ وہ کام کا آدمی ایک شہزادہ تھا جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے نزدیک سے گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرما رہے تھے کہ کمزور آدمی سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہے جو ایک صاحب قوت کے ساتھ لڑتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان محض ایک کمزور ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر شہزادے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز وہ شہزادہ پھر حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صراط مستقیم کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک راستہ لمبا ہے اور ایک راستہ چھوٹا ہے۔ اگر تم چھوٹے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو دنیا کو ترک کر دو، گناہ چھوڑ دو اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دو۔ اگر تم لمبا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سوا سب کچھ ترک کر دو۔ شہزادے نے کہا میں لمبا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ شہزادہ دوسرے دن پشینہ پہن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ریاضت و عبادات سے مقام ابدال پر فائز ہوا۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اس دوران سخت برف باری ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس دوران ایک آتش پرست پر پڑی جو سر پر کپڑا ڈالے دانہ بکھیر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آتش پرست سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس آتش پرست نے کہا کہ برف کی وجہ سے تمام علاقہ ڈھکا ہوا ہے اور جانوروں کو دانہ وغیرہ میسر نہ ہوگا، میں ان کے لیے دانہ بکھیر رہا ہوں، پرندے اسے چن لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آتش پرست سے کہا دوسروں کا دانہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ آتش پرست نے کہا کہ منظور کرے یا نہ کرے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آتش پرست کے حوصلے پر بڑی حیرانگی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میں حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گیا تو دوران طواف میری ملاقات اس آتش پرست سے ہو گئی۔ اس آتش پرست نے مجھ سے کہا اللہ جل جلالہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا اور مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی اور پھر حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ الہی تو نے ایک مٹھی دانوں کے عوض اسے یہ شرف عطا فرمایا، تو بہت ہی ارزاں فروش ہے۔
تو غیبی آواز آئی، تو بے فکر رہے، ہمارے کام تیری سوچ اور عقل سے بالا تر ہیں۔